اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ رکو نمبر 3 آیت نمبر 32-33 قال یا آدم انبئہم باسمائہم کہا اے آدم خبر دیجئے ان کو باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی فلما انبأہم باسمائہم پس جب خبر دی آدم نے ان کو بتایا ان کو باسمائہم ان چیزوں کے نام قال تو کہنے لگے الم اقل لکم کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں انی اعلم بے شک میں زیادہ جانتا ہوں غیب السماوات والارض زمین و آسمان کی چھپی باتوں کو غیب کی باتوں کو وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں زیادہ جانتا ہوں اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور وہ جس کو تم چھپاتے ہو وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا ملائکہ کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہو گیا وہ کافروں میں سے انکار کرنے والوں میں سے۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے خلیفۃ اللہ فی الارض کا پورا مسئلہ سمجھا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے اشکال کیا تھا، اے اللہ آپ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ تو زمین میں جائیں گے فساد مچائیں گے، آپ کو تسبیح کی ضرورت ہے، آپ کو تقدیس کی ضرورت ہے، وہ تو ہم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے دو جواب دیے تھے، ایک جواب حاکمانہ تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بس جو میں کر رہا ہوں اسے کرنے دو، اور دوسرا حکیمانہ جواب تھا، اس کا کچھ حصہ کل ہم نے ذکر کیا، کچھ حصہ آج پڑھ لیا۔ حکیمانہ یہ تھا کہ میرے اللہ نے بہت ساری استعمال ہونے والی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور سکھا کر وہ چیزیں ساری پیش کی فرشتوں کے پاس اور فرشتوں کو کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہمیں تو وہی پتہ ہے، یہ تو نے ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا اچھا آدم تو ان کو بتا، یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، جناب آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے۔ جب سارے نام بتا دیے اللہ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہا اے فرشتوں بتاؤ، میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم جو ظاہر کرتے ہو مجھے وہ بھی پتہ ہے، جو تم دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی صرف یہ خاصیت صرف میرے اللہ کی ہے، باقی دنیا میں کوئی بھی کتنا بڑا ولی ہو، بزرگ ہو، حتیٰ کہ پیغمبر بھی، میرے اللہ نے یہ قوت ان کو نہیں دی کہ کسی کے دل کے حالات سے وہ واقف ہوں۔ یہ صفت میرے اللہ کی ہے، واللہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اور عموماً ایک تو ہوتا ہے نا نیت وہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور ایک نیت وہ ہوتی ہے جو ہمارے دلوں میں ہو، میرا اللہ اس کے اوپر عموماً فیصلے کرتا ہے جو دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے قربانی کے موقع پہ فرمایا نہیں گیا، ظاہر تو آپ کا جانور ہٹا کٹا تکڑا ہوگا، ظاہر تو آپ اسے ذبح کر کے گوشت بھی بانٹ رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، لیکن رب کیا فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، میرے پاس گوشت پوشت نہیں پہنچنا، میرے پاس تو وہ دل کا حصہ پہنچنا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو زبان سے اگر آپ نے نہیں بھی کہا نا کہ 2 رکعت نماز فرض فجر وقت نماز فجر کا، اور یہ نہیں بھی کہا، بس دل میں ارادہ کیا کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا ظہر کی پڑھ رہا ہوں، وہ دل کا ارادہ ہی میرا رب قبول کر لیتا ہے۔ تو نیت نام ہی دل کے، تو اللہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ سارا معاملہ ہو گیا، فرشتوں کو واضح ہو گیا کہ ہم برتر نہیں ہیں، ہم سے اوپر کا درجہ ہے آدم کا۔ جب پہلے ان کا مقام سمجھایا، مقام سمجھانے کے بعد اب ان کے سامنے جھکایا،
یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بات کو منوانے کے لیے پہلے اس کی عظمت بتائی جاتی ہے، عظمت بتانے کے بعد اس کو ماننا پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے سب نے جناب آدم علیہ السلام کی عظمت پہچان لی کہ یہ ہم سے بڑے ہیں، علم کے اعتبار سے ان کا رتبہ زیادہ ہے، فضیلت ان کی زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں اسجدوا لآدم، سب کے سب آدم کو سجدہ کر لو۔ اب یہ سجدہ میرا رب کا حکمت تھی، یہ سجدہ کون سا تھا؟ پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں، سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت کا، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیم کا۔ سجدہ عبادت کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بالکل حقیر سمجھ کے کسی کے سامنے جھک جانا، یہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، کچھ نہ سمجھنا اور جھک جانا، یہ صرف اللہ کی ذات کے آگے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک ہوتا تھا سجدہ تعظیمی، کسی کی عظمت کے لیے اس کے سامنے کرنا، جیسے کہ پہلے یہ ہوتا تھا بادشاہوں کے سامنے دربار میں جاتے تھے تو لوگ جھک کے سلام کرتے تھے، بسا اوقات لوگ سجدہ بھی کرتے تھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب والا ماں باپ کے پاؤں چوم لیا کرتے تھے، ہاتھ چوم لیا کرتے تھے، جھک جاتے تھے۔ صحابی ہے نا، یا رسول اللہ ہم فلاں علاقے میں گئے، ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ نا اپنے بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ وہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ تو حقیقی بادشاہ ہیں، آپ تو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ بھی ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ میرے دنیا میں جانے کے بعد تم میری قبر کی عبادت کرنا شروع کر دو، تم میری قبر کو پوجنا شروع کر دو، تم میری قبر کو سجدہ کرنا شروع کر دو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ یہ تو ہم نہیں چاہتے۔ کہا پھر جب تم یہ نہیں چاہتے تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ دنیا میں تم میرے سامنے سجدہ کرو۔ سجدہ صرف ایک ہی کے آگے ہونا ہے، اس لیے ہماری اس شریعت میں، شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کرنا بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں تھا سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، اب سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ آپ کسی کے سامنے اتنا زیادہ جھکیں کہ آپ کی مشابہت اللہ کی عبادت کی مشابہت کے سامنے ساتھ ہو، یہ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ہماری اس شریعت محمدیہ میں میرے رب نے ایک ہی رول رکھا ہے، جھکنا صرف میرے آگے، مانگنا صرف مجھ سے، عبادت صرف میری عبادتوں جیسی کسی اور کی شکل بھی آپ نے نہیں بنانی ہے۔ بہرحال سارے اب جنہوں نے آدم علیہ السلام کی عظمت سمجھ لی تھی نا، آدم علیہ السلام کی عظمت سمجھ لی، وہ تو سارے جھک گئے، فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا۔ ایک نے آدم کی عظمت کو نہیں سمجھا تھا، اس کا نام عزازیل، اس کا نام شیطان، اسی کو قرآن نے ابلیس کے ساتھ تعبیر کیا، الا ابلیس، یہ شیطانوں کا بڑا سردار، جنوں میں سے تھا، جنوں میں سے ان کا سردار تھا۔ 500 سال عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ اس کے پائے کی عبادت فرشتوں میں سے کسی نے کی بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا میں تو سجدہ نہیں کرتا، یہاں تو اللہ نے مختصراً ذکر کیا، تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، آگے دلیلیں بھی دے رہے ہیں، میں سجدہ نہیں کرتا، ابا، انکار کر دیا۔ کیوں بھئی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اوپر اٹھتی ہے، کہیں بھی آگ لگتی ہے نا جی، اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی زمین پہ بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے اندر علو ہے، مٹی کے اندر پستی ہے، میں اونچے والا ہو کے نیچے والے کے سامنے کیسے جھک جاؤں؟ اللہ رب العزت چاہتے تو اس کے ان دلیلوں کا جواب دیتے، لیکن جب چھوٹا حد سے زیادہ بدتمیزی پہ اتر آئے نا، اور اگلے بندے کے دلوں پہ دیکھ لیا جائے کہ اب اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے، پھر طریقہ میرے رب والا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اچھا اب تو اتنا بڑا ہو گیا کہ میرے سامنے بھی دلیلیں دے گا، فخرج فإنک رجیم، نکل یہاں سے، نکل، تجھے یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس ظالم کو اتنا پتا تھا کہ اللہ کو کتنا ہی غصہ آ جائے نا، کتنا ہی غصہ آ جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان وہ پھر بھی حاوی ہوتی ہے۔ اللہ کو غصے کے اوپر نا اللہ کا حلم، برداشت، اس نے سامنے کھڑا ہو کے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے نکالتے ہیں نا، وہ پہچانتا تو تھا، کہتا نا جی شیطان عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد 500 سال کی عبادت کر رہے، عارف یہ کہ پہچانتا تھا، کتنا ہی غصہ آ جائے پھر بھی کچھ مانگو دے، پھر بھی دیتے ہے،
انکار پھر بھی نہیں کرتا، اب بھی مانگ لیا، اچھا میں نکل جاتا ہوں لیکن مجھے مہلت چاہیے۔ اللہ نے پوچھا کیا مہلت چاہیے؟ کہا قیامت کی صبح تک۔ اللہ نے کہا جا پھر قیامت کی صبح تک تیری مہلت ہے، کرے گا کیا اس مہلت میں؟ مہلت تیرے سے لے رہا ہوں، تیرے ہی بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، تجھے مہلت دے رہا ہوں قیامت کی صبح تک، تو بہکا، تجھے طاقت بھی دوں گا، قوت بھی دوں گا، لیکن یاد رکھنا تیرے 1,00,000 مرتبہ بہکانے کے بعد بھی ایک مرتبہ میرے بندے نے میرے سامنے آ کے ندامت سے آنسو بہا دیے نا، مجھے میرے جلال کی قسم میں ساری غلطیوں کو معاف کر کے رکھ دوں گا۔ تو یہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب سے پہلے رب کی رحمت سے دور ہونے والا، جو دور ہوا اس کا بنیادی سبب تکبر ہے۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا الکبر ردائی، تکبر صرف میرے رب کی چادر ہے، کوئی اس کو کھینچنے کی کوشش نہ کرے۔ تکبر علم کا ہو، تکبر صحت کا ہو، تکبر حسن کا ہو، تکبر دولت کا ہو، کسی بھی شے کا ہے وہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی عطا فرمائے اور تکبر سے محفوظ فرما دے۔